میں گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میرا کزن مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اندیکھی کرنے کی کوشش کی، مگر جب بار بار وہی نظروں کا بوجھ محسوس ہوا تو میرا دل گھبرا سا گیا۔ مجھے لگا جیسے میری عزت کے گرد کوئی سایہ منڈلا رہا ہے۔ کزن کا نام عامر تھا اور وہ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ ماں کہتی تھی یہ تو اپنا ہے، بہن کا بیٹا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ اس کی نظریں عجیب سی لگتیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پاتا ہو، یا جیسے وہ مجھے صرف ایک کزن نہیں بلکہ کچھ اور سمجھ رہا ہو۔ میں نے جھاڑو تیز تیز چلائی تاکہ وہ کمرے سے نکل جائے، مگر وہ بیٹھا رہا، ہنستا بھی اور عجیب اشارے بھی کرتا۔ میں نے ڈانٹنے کی ہمت نہ کی کیونکہ ڈرتی تھی کہ اگر ماں کو پتہ چلا تو الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گی کہ لڑکیوں کو وہم رہتے ہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سب وہم نہیں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت بڑی تلخ ہے۔ ایک دن جب سب گھر والے شادی میں گئے تھے اور میں گھر پر اکیلی تھی تو عامر اچانک آ دھمکا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ وہ پیچھے آ کھڑا ہوا اور بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے برتن چھوڑ کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، بدتمیزی نہیں، محبت ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، مگر زبان بند تھی اور ڈر تھا کہ اگر چیخوں گی تو محلے میں شور مچ جائے گا اور لوگ مجھے ہی الزام دیں گے۔ اس دن کے بعد میرا دل چاہتا کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر کہاں جاتی؟ باپ بیمار تھے اور ماں کے دل میں تو رشتہ داروں کے لیے عزت ہی سب کچھ تھی۔ وہ کبھی یقین نہ کرتی کہ عامر جیسا قریبی کزن مجھے تنگ کرتا ہے۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور دل کا سارا بوجھ اس میں لکھنا شروع کیا۔ ہر رات آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ڈائری میں میرا درد چھپتا گیا، مگر دن میں مجھے وہی سب سہنا پڑتا تھا۔ کبھی وہ میرے کمرے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی پانی پیتے ہوئے میری طرف غور کر دیکھتا، اور کبھی تنہائی میں اشارے سے شرمندہ کرتا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان آزمائشوں سے نکال، میری عزت بچا لے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں اپنی ماں کو سب کچھ بتاؤں گی، چاہے وہ ناراض ہو جائیں، چاہے گھر میں طوفان آ جائے، لیکن اب مزید چپ رہنا ممکن نہیں۔ اگلے دن صبح جب میں نے ہمت کر کے ماں کے سامنے سب کچھ کہنا چاہا تو دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا، ماں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، کیسی بات؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ماں عامر مجھے عجیب طرح سے دیکھتا ہے، تنہائی میں آتا ہے اور باتیں کرتا ہے جو اچھی نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً میرا منہ بند کرتے ہوئے کہا، بس کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائی کے بیٹے پر الزام لگاتی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ماں میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ واقعی میرا جینا حرام کر رہا ہے۔ مگر ماں نے میری بات پر یقین کرنے کے بجائے کہا، یہ سب تمہارے وہم ہیں، لڑکیوں کو بس یہی شک رہتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ میری ماں بھی نہیں۔ شام کو عامر پھر آ گیا۔ اس بار وہ اور بھی ڈھیٹ ہو کر میرے قریب آیا اور بولا، کیا ماں کو سب کچھ بتایا تھا؟ ہاں ہاں، دیکھا کسی نے یقین نہیں نہ کیا۔ اب مان جاؤ کہ تمہارے پاس میرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رشتہ دار ہو کر یہ سب کرتے ہو؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، شرم کس بات کی؟ تمہیں چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا، ایک دن تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر زخم چھوڑ گئے۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور رب کے حضور گر کر ضد کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے ان اندھیروں سے نکال دے، میری عزت بچا لے۔ رات دیر تک جاگتی رہی، ڈائری میں سارا درد لکھتی رہی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے ابو کو بتاؤں گی۔ وہ اگرچہ بیمار تھے لیکن ان کے دل میں بیٹی کی محبت تھی۔ میں نے ان کے پاس جا کر ہچکیوں کے ساتھ سب کہا، ابو عامر مجھے بہت تنگ کرتا ہے، وہ مجھے گھورتا ہے، بری باتیں کہتا ہے،
ابو نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اتنے کمزور تھے کہ بول بھی نہ پائے۔ بس میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی ہمت رکھنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے سکون بھی ملا اور دکھ بھی۔ سکون اس بات کا کہ کم از کم ابو نے یقین کیا، دکھ اس بات کا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اگلے دن حالات اور بھی بگڑ گئے۔ جب عامر نے کچن میں آ کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں زور سے چیخی اور ہاتھ جھٹک کر بھاگ گئی۔ وہ پیچھے سے ہنستا رہا اور کہتا رہا، کوئی نہیں مانے گا تمہاری بات، سب یہی سمجھیں گے تمہیں ہی غلطی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، اگر سب مجھے الزام بھی دیں گے تو بھی میں اپنی عزت بچاؤں گی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ایک دن سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب کروں گی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ اس رات میں نے تہیہ کر لیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ میں نے رب کے حضور سجدے میں گر کر دعا کی، یا اللہ، اگر دنیا میرا ساتھ نہیں دیتی تو تو میرا ساتھ دے، میری عزت بچا لے، میرے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ دل جیسے سکون سے بھر گیا اور مجھے لگا کہ اب میں خوف زدہ نہیں رہوں گی۔ اگلے دن عامر پھر ہمارے گھر آیا۔ اس بار وہ اور بھی بے باک انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر آج کے بعد تم نے مجھے تنگ کیا تو سب کے سامنے سچ بول دوں گی۔ وہ کہکا لگا کر بولا، کون یقین کرے گا، سب تو تمہیں ہی الزام دیں گے۔ لیکن اس بار مجھے ابو کے الفاظ یاد آئے کہ ہمت رکھنا، اللہ ساتھ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج سب کے سامنے بات کروں گی۔ شام کو جب سب گھر والے اکٹھے بیٹھے تھے تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ماں، ابو، میں آج سب کے سامنے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ عامر مجھے بہت عرصے سے تنگ کر رہا ہے۔ وہ مجھے بری نظروں سے دیکھتا ہے اور اکیلے میں غلط باتیں کرتا ہے، اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا، سب مجھے گھورنے لگے۔ ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بولیں، بس کر دو یہ ڈرامہ، لڑکیوں کو اپنی عزت خود سنبھالنی چاہیے، تمہیں الزام لگاتے شرم نہیں آتی؟ لیکن اس بار ابو نے کمزور آواز میں کہا، نہیں، یہ سچ بول رہی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو جھوٹ سے نہیں آتا۔ ابو کے یہ الفاظ سن کر میرا دل لرز گیا، مگر ہمت اور بڑھ گئی۔ عامر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ابو نے زور سے کھانس کر کہا، آج فیصلہ ہوگا، یا تو عامر اب کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا، یا پھر میری بیٹی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ ابو کی یہ بات سن کر ماں خاموش ہو گئیں۔ نندیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور عامر جھنجھلاہٹ میں وہاں سے نکل گیا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا کہ سچ بلا آخر سامنے آ گیا۔ اگلے دن ماں مجھ سے روٹھے ہوئے لہجے میں بولیں، تم نے سب کے سامنے عزت خاک میں ملا دی۔ لیکن میں نے نرم لہجے میں کہا، ماں، عزت جھوٹ چھپانے سے نہیں بلکہ سچ دکھانے سے بچتی ہے۔ اگر میں خاموش رہتی تو ایک دن سب کچھ برباد ہو جاتا۔ یہ سن کر ماں خاموش ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد عامر کا آنا جانا بالکل ختم ہو گیا۔ محلے میں طرح طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن میں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ نے میری عزت بچا لی ہے۔ ابو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور یہی میرا سب سے بڑا سہارا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ماں بھی آہستہ آہستہ نرم پڑ گئیں اور کہنے لگیں، بیٹی، تم ٹھیک کہتی تھی، کبھی کبھی ماں بھی بیٹی کی سچائی سمجھنے میں دیر کر دیتی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان آنسوؤں میں دکھ کم اور سکون زیادہ تھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کا صبر اور اس کی آواز ہے۔ اگر وہ سچائی کے ساتھ ڈٹ جائے تو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ ضرور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ اگر اس دن میں خاموش رہتی تو شاید ہمیشہ خاموش رہ جاتی، لیکن میں نے ہمت کی اور میرا رب میرے ساتھ تھا، اس لیے آج میں سر اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی عزت بچا لی اور اپنی پہچان قائم کر لی۔ اگر آپ کو ایسی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔